اپنے رب سے مانگنے کا، لینے کا، تو آئے اکٹھا ہو کر مل جل کر بیٹھے اور ابھی دعا ہوگی۔ اپنے دل کی آرزو اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ ابھی مختصر سے گفتگو میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی، ایمانی اور انسانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، اس وقت پہلا پیغام تعلیم سے متعلق ہے۔ بہت دیر سے آپ نے ختم نبوت اور اصلاحی باتیں سماعت فرمائی۔ ابھی پہلا پیغام تعلیم اور علم کے حوالے سے۔ علم ایک روشنی ہے، جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعثت سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت ہے، جبکہ اس دور میں ظلم عام تھا، برائیاں عام تھی اور اختلاف، انتشار انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ لیکن کوئی نہیں کہتا ظلم کا دور ہے، کوئی نہیں کہتا برائیوں کا دور ہے، سب کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ پتہ یہ چلا جہالت آئے گی، ساری برائیاں اپنے اندر لے کر آئے گی، علم آئے گا، روشنی پھیلے گی، معاشرے کے اندر اچھائیاں آئیں گی اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مہینوں عبادت کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ جب نبوت ملی، اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام آتا ہے، تو سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہو رہی ہیں۔ آپ جان رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اسلام کے جو اہم 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، حسن معاشرت، اخلاق۔ کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام آ رہا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے، اقرأ، پڑھو۔ شروعات پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ امت جاہل نہ رہے، امت کا ہر ایک فرد پڑھا لکھا رہے، کوئی جاہل نہ رہے، اس لیے کہ جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ 2011 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر رہی ہے، مسلمانوں کے 2.5 سے 3% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں، باقی 97% بچے، 100 میں 97 ہمارے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا ان کی تعلیم کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہر ذمہ دار باپ ہے اور ماں ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہر گھر میں قرآن پڑھا لکھا بچہ رہے۔ اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی اور ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو
کل ہو کر کے ان کا ایمان بچنا مشکل ہوگا، ان کے عقیدے کا تحفظ مشکل ہوگا، اور کل ہو کر کے ان کا ایمان صحیح سالم بچنا مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ارتداد کے شکار ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ اگر آپ کے پاس 2 لڑکے ہیں تو ایک لڑکے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں اور دنیاوی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ شریعت میں منع نہیں ہے، آپ بہترین ڈاکٹر بنائیں، آپ بہترین انجینئر بنائیں، آپ بہترین فلسفی بنائیں اور دنیا کے اعلیٰ ڈگریوں پر فائز کریں، لیکن ضرور اپنے مرنے سے پہلے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اس لیے کہ آپ کا اگر ایک بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور امریکہ میں، لندن میں، دبئی میں، پیرس میں، دوسرے ملکوں میں جا کر کے لاکھوں روپے کما رہا ہے اور مہینوں میں کئی لاکھ بھیج رہا ہے، آپ کی اگر جنازہ پڑ جائے اور آپ کی موت ہو جائے تو پھر اس بیٹے کا انتظار کیا جائے گا جو لندن میں ہے، انجینئر بن کر بیٹھا ہے، جو امریکہ میں ہے، ڈاکٹر بن کر کے بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی لاش کو 2 دن روک دی جائے، وہی بیٹا جب آئے گا تو جنازہ کی دعا تک کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو مقام دے گا، ایک حافظ قرآن کو مقام دے گا کہ اس کے خاندان میں 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو بخشوا کر اللہ سے سفارش کرا کر جنت دے گا۔ ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے باپ بھی آئیں گے، انجینئر صاحب کے بھی باپ آئیں گے، دنیا کے اعلیٰ ڈی ایم، کلیکٹر، ایس پی، بدھائک، ایم پی اور اعلیٰ ڈگریوں پر فائز ہونے والے وہ بھی آئیں گے اور ان کے باپ بھی آئیں گے، سر جھکا کر جا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر حافظ قرآن کے ماں اور باپ آئیں گے، سر جو ہے فخر سے اونچا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنتی جوڑا نصیب ہوگا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، لوگ رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ کون سا عمل کر کے آیا ہے۔ کہا جائے گا اس نے دنیا کی تعلیم نہیں دی بلکہ مدرسوں میں بھیج کر کے، مکتب میں بھیج کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا۔ اس لیے میں اس مجمع سے آخر میں جاتے یہ اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے جلسے کا عنوان بھی تعلیمی بیداری ہے۔ میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں سے، اس جلسے کے بعد اگلے سال سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی حافظ قرآن میں پہنچ جائے۔ میں امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس کی فکر کریں اور گاؤں والے بھی فکر کریں۔ دوسرا پیغام دینا ہے مختصر، قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو حکم ہے، پیغمبروں کو حکم ہے، اے رسول اللہ کی پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ غذا جو کھا رہے ہیں، کھانا جو لقمہ جو کھا رہے ہیں، اندر ڈال رہے ہیں، یہ پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے، غذا پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے پاکیزہ نعمت کھائیں، پاک نعمت کھائیں، اس لیے کہ جیسے غذا ویسا بھیجا جائے۔ غذا میں گڑبڑی ہے، لقمہ میں گڑبڑی ہے، عمل میں گڑبڑی آئے گی، پھر جو ہے اس کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ حرام جہاں جاتا ہے اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غذی بالحرام لا يدخل الجنہ، اس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جسم جنت کے حقدار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا 10 درہم میں کسی نے کپڑا خریدا، 9 درہم حلال روپیہ لگایا، 9 درہم حلال روپیہ لگایا، صرف 1 درہم حرام ملا دیا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ آج ہم اپنے کھانوں کو چیک کریں، جو خود کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اس لیے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم سب حرام میں گر چکے ہیں۔ میں مختصر طور پر 2-3 ایگزامپل پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اس وقت سموہ اور قسطہ والا نظام ہمارے سامنے، شاید کہ کوئی گاؤں بچا ہوگا ہمارے اس چمپارن میں، بہار میں بھی سمجھ میں، قسطہ والا نظام، قسطہ والا جو نظام ہم چلا رہے ہیں، سموہ والا نظام چلا رہے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے، چونکہ اس میں عورتوں کو ڈھکیلا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور میرے سامنے ایگزامپل بھی ہے، مثال بھی ہے کہ عورتیں کما نہیں رہی ہیں اور کماتی ہیں، اگر شوہر نے روپیہ دینا بند کر دیا پھر ان کی عزتیں لوٹی جائیں گی، اور مثال ہمارے سامنے ہے، اخبارات کی سرخیوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ عورت نے وقت پر قسطہ نہیں چکایا، اس لیے جا کر اس کی اپنی عزت کو نیلام کر۔ اے مسلمان، اپنے عورتوں کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں؟ کیا اس قسطہ کے نظام میں ہماری گھر کی عورتیں جو گھر کی چہار دیواری کے اندر ملکہ بن کر بیٹھنے والی، کیا غیروں کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہی؟ غیروں کے جا کر کے اپنی عزت نہیں بیچ رہی ہیں؟ کیا حد ہو گئی بے شرمی کی؟ غیرت کہاں گئی؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ قسطہ والا نظام سود ہے، بیاج ہے، شریعت میں حرام ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر سود اور بیاج سے باز آ جاؤ، ورنہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ کس میں دم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے؟ کس میں دم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الربا نیف و70 بابا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، وَإِنَّ أَهْوَنَ بَابًا مِنَ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، اور سود کے سب سے کمتر دروازے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بحالت اسلام اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ ہائے، ہم سودی نظام اور نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان جن کا اس آیت پر بھی ایمان ہے، قرآن کے اس فرمان پر بھی ایمان ہے، اور اللہ کی اس حدیث، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر بھی ہمارا عمل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم من الربا 35 زنیہ، سود کا ایک درہم 35 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور ہم جو ہے اس سودی نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج سے 10-20 سال پہلے اگر یہ نظام نہیں تھا تو کیا ہماری زندگی نہیں گزر رہی تھی؟ خدا کی قسم، خود ایک وقت کھاکا کر لیں، اپنے بچوں کو بھوکے سلا لیں، لیکن خدا کی قسم اس حرام لقمے کو اپنے بچوں اور اپنی نسلوں میں نہ داخل کریں، اس لیے کہ حرام جہاں جائے گا نسلیں برباد ہو جائیں۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں جن کے پاس لڑکے ہیں، جن کے پاس لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، پیدائش پر مٹھائیاں بانٹے ہیں، شادی کے موقع سے ان کا سینہ پھول کر 56 انچ کا ہو جاتا ہے۔ کاہے؟ اس لیے کہ اب جو ہے ہمارے یہاں بہو آئے گی اور یہ جو ہے شادی کر کے لائے گا، پورا ہمارا گھر بھر جائے گا۔ تلک اور جہیز کی لالچ اور اس کی لعنت میں ہم سب گرفتار ہیں۔ تلک اور جہیز کی شادی بیاہ کے موقع سے جو لیا اور دیا جاتا ہے، شریعت میں اس کو رشوت کہا جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ آج ہمارے سماج میں اس سود کی لعنت نے اتنا برباد کیا کہ غریب طبقہ اور متوسط درمیانی طبقہ کے جو لوگ ہیں ان
کو شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح میں اعلان ہونا چاہیے اور مسجدوں میں ہونا چاہیے، اور شادی کو سادگی کے ساتھ اور کم پیسے میں اور کم خرچ میں کرنا چاہیے، اس میں برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اس شادی بیاہ کو تجارت کا ذریعہ بنا لیے ہیں۔ ہم کان کھول کر سن لیں، ہم نے ایک لڑکی والوں کے گھر کو اجاڑا ہے اور اپنے گھر کو آباد کیا ہے۔ آباد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزد اللہ الا فقرا، جس نے کسی عورت سے مال کی لالچ میں شادی کیا اللہ اس کو فقیر بنا دے گا، اللہ اس کو فقیر بنا دے گا۔ اس لیے ہم جو اس روایت کے مطابق اپنے گھر کو آباد کرنے چلے ہیں، دوستو اپنے گھر کو برباد نہیں کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو اجاڑنے جا رہے ہیں۔ دوستو ہمارے یہاں ایک مثال ہے اور ادھر حال ہی فی الحال کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بچی بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، رشتے آ رہے ہیں لیکن کوئی قبول نہیں کر رہا ہے۔ جب سن رہا ہے کہ بچی قریب ہے، اس کے یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر جو ہے دوستو ایک رشتہ آ رہا ہے، ایک رشتہ آ رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا بچی کو اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بچی پسند ہے لیکن میرا ایک ڈیمانڈ ہے، 3 لاکھ روپے تلک چاہیے، اگر تم کو منظور ہے تو رشتہ کرو، اور سنو میں کل فون کروں گا اور تم بتانا میرا ڈیمانڈ پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ کل جب فون آ رہا ہے ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور دل تھام کر کے سنے، کل جب لڑکے والے کا فون آ رہا ہے اس بچی کے باپ کے پاس، ایسے وقت میں جب اس بچی کو دفن کر کے واپس ہو رہا تھا، اپنے آنسوں کو پوچھ رہا تھا، اور اس فون کا کیا جواب دیتا کہ تیرے ڈیمانڈ نے میری بچی نے خود خوشی کر کے ہمیشہ کے لیے نیند سے سو گئی۔ دوستو آج ہمارا یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کتنی بچیاں ہیں جن کی ڈولی نہیں اٹھ پاتی ہے، ارتھی تو سج جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم جو ہے اپنے معاشرے سے اس لعنت کو ختم کریں اور ایک دم آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب مسجدوں میں نکاح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی 1 روپے کی رقم بھی ہمارے مال میں بچ جائے تو ہمارے سارے مال کو برباد کرے گا۔ مشکاۃ شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی 1 روپے کی رقم اگر بچ جائے یا تمہارے مال میں مل جائے سارے مال کو تہس نہس کرے گا۔ آج جو ہے ہم زکوٰۃ مکمل طریقے سے نہیں نکالتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اگر تم زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مال کو اضافہ کرے گا، اور فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے مال کو بھی پاک کر دے گا، تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا۔ آج جو کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دکان میں تو 10 لاکھ روپے کا ہے سامان، ہم کیسے حساب کریں؟ دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ٹرک کے اوپر مال لاد کر کے 2 لاکھ روپے کا مال آتا ہے، جب تک ایک کاؤنٹنگ نہیں کر لیتے ہیں آپ، اس وقت مہاجن کا سامان ٹرک واپس نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے اور زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 10 لاکھ کا سامان ہے، کیسے حساب ہوگا؟ ظاہر ہے جو دینے والا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہے زکوٰۃ پورے نکالنے کی کوشش کریں۔ دھان گیہوں کا تو نکالا جاتا ہے لیکن روپے پیسوں میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں نکل پاتے ہیں۔ دوستو ایک عورت آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا کنگن پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے تم جو ہے جہنم میں جلو؟ کہا کہ نہیں، تو پھر جو یہ صدقہ کر۔
آج عورتوں کے پاس لاکھوں لاکھوں روپے کے زیورات ہوتے ہیں اور ہم ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ دوستو اس میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کھیتوں سے گنے کی شکل میں، مکئی کی شکل میں اور دوسری رقم کی شکل میں آتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ہر روپے کا اور ہر رقم کی جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہے آج اور اس طرح مختلف جو ہے مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ہم حرام مال سے خود کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ مائیں بہنیں اب تک بڑی مستعدی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ عورت جس میں 3 خصلتیں ہوں، وہ عورت جس میں 3 عادتیں ہوں، اللہ کو بڑا پسند ہے اور اللہ اس خاتون کو بڑا پسند کرتا ہے۔ میں ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سنیں دھیان سے، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں، وہ 3 عادتیں کون سی ہیں کہ ہمارا رب اس عورت کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ آج ہی سے وہ عادتیں اور خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی عادت تو پردہ کی ہے۔ جس عورت کے اندر پردہ ہے، حیا ہے، اللہ اس بندی کو پسند کرتا ہے، اللہ اس عورت سے خوش ہوتا ہے۔ تو مائیں بہنیں، یہ پردہ جو ہے ہمارے عزت و آبرو کی ضمانت ہے۔ آقا قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی عورتوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ جب باہر نکلیں تو گھونگھٹ ڈال لیا، اپنے چہروں پر چادر ڈال لیا کریں تاکہ پہچان میں نہ آئے اور لوگ تکلیف نہ پہنچائیں۔ دوستو آج جو ہے معاشرے کے اندر بھیڑیے موجود ہیں اور نہ جانے کس کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کا حکم ہے، عورتیں جب بھی کسی سے بات کریں تو لچکدار آواز میں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں نرمی نہ پیدا کریں، اس لیے کہ جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ جو ہے تمہارے اندر لالچ کرتا ہے۔ آج گھروں میں فون، موبائل ہے، مردوں کے پاس موبائل ہے، فون جا رہا ہے تو عورتیں اٹھا رہی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ ہمارا فون عورت اٹھائے اور پھر جو دوبارہ دوسرے نمبر پر مرد کے حوالے کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا فون ہے بھائی، بات کر لیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موبائلوں کے ذریعے سے برباد ہو رہی ہیں اور ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں۔ اس لیے موبائل جو ہے یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن شر نے اپنا قبضہ جمایا ہے جس کی وجہ سے آج تباہیاں اور بربادیاں ہیں۔ موبائل پر بھی لچکدار آواز میں، نرم آواز میں کبھی بات نہ کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، وہ احکام ہیں جن پر عمل کیا جائے گا تو ہماری عزت و آبرو محفوظ رہیں گی۔ اور کان کھول کر سن لے، یہ عزت و آبرو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے وہ زیور ہے جو ایک مرتبہ لٹ جائے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور اس گھر میں اور اس خاندان میں کوئی رشتہ کرنا نہیں پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ زیور ہے۔ دنیا کے سارے زیورات تو مارکیٹ میں مل جائیں گے، لیکن عورتوں کی عزت و آبرو وہ زیور ہے جو مارکیٹ میں خریدنے سے نہیں مل سکتا۔ دوسری عادت، جو عورت اپنے شوہر سے ٹوٹ کر کے محبت کرے اور اپنے شوہر کے علاوہ دنیا کے سارے مردوں سے نفرت ہو۔ یہ خصلت اور عادت جس عورت میں ہو، اللہ اس بندے سے بڑا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ تو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور نسلیں بڑھتی ہیں اور گھر آباد ہوتا ہے۔ اگر ان میں دراڑ پیدا ہو جائے پھر جو گھر اجڑ جاتا ہے، خاندان میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس عورت میں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر کے محبت ہے، اللہ اس بندی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے شوہروں کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا، اللہ کے علاوہ اگر کسی مرد کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
اتنا مقام و مرتبہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام اور گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس لیے اسی ذمہ داری کے ساتھ عورتیں اپنے شوہروں کا احترام کریں، ادب کریں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا خوش نصیب عورت ہے کہ جب مرد جائے گھر میں تو مسکرا کر بات کرے. اور تیسری خصلت اور عادت عورتوں میں یہ ہے کہ ایک طرف اپنے شوہروں کی فرما برداری کرے اور ایک طرف اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے رب کے سامنے سجدے کرے اور نمازوں کا نذرانہ پیش کرے. آج ہماری ماؤں بہنوں میں نمازوں کی بڑی کمی ہے اور سجدوں کی بڑی کمی ہے، تلاوت کی کمی ہے، ذکر و اذکار کی کمی ہے. گھروں میں اگر ہماری مائیں بہنیں اگر راستے پر آ جائیں، خدا کی قسم یہ مرد حضرات بھی راستے پر آ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اشارے پر ہم سب چلنے والے ہیں. ایک عورت اگر راستے پر آ جاتی ہے پورے خاندان سدھر جاتا ہے. اس لیے کہ ایک عورت کا رشتہ اپنے باپ سے ہوتا ہے، پھر بھائی سے ہوتا ہے، پھر شوہر سے ہوتا ہے، پھر بیٹوں سے ہوتا ہے. اگر ایک عورت پاکیزہ ہوتی ہے، اگر ایک عورت باتہذیب ہوتی ہے، اگر ایک عورت دیندار ہوتی ہے، پھر جو ہے پورے گھر کو دیندار بنا دیتی ہے. اگر میاں صاحب نماز پڑھ کر کے نہ آئے، عورت نماز پڑھ لے تو ان کو بھی نمازی بنا سکتی ہے کہ میاں صاحب پہلے نماز پڑھ کر آئے پھر کھانا ملے گا. کل ہو کر کے سب جو ہے جتنے جو مرد حضرات مسجد میں نظر آئے. عورتیں اگر طے کر لیں، ماں بہنیں اگر طے کر لیں کہ ہمارے سارے گھر کے مرد جو ہے وہ مسجدوں میں رہیں، تو پھر جو ہے کل سے مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا نام تو سرکاری دفتروں میں ہے لیکن اللہ کے دفتر میں نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دیا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فصل کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے تو نماز ہے. آج کتنی آسانی کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فائدہ رکھا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس بات یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں دین کے راستے پر آئیں، نماز پڑھنے والی بنیں تاکہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ نمازی بنے، دیندار بنے، وقت کا مجاہد اور سپاہی بنے. اور آپ اگر خدا نخواستہ دیندار نہیں بنی تو آپ کی گود میں پلنے والا بچہ آج جو معاشرے کو برباد کرنے والا ہو رہا ہے یہی حشر ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں یہاں سے جائیں تو انشاءاللہ یہ تین صفت ضرور اپنے اندر پیدا کریں. ایک پردوں کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر محبت کریں اور ان کی تابعداری کریں، ان کے حکم کے خلاف گھروں سے باہر اپنا قدم نہ نکالیں. اور آخری بات اپنے رب کے حکموں پر چلیں، نمازوں کی پابندی کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جلسہ جن لوگوں نے سجایا رچایا ہے اور کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور میں نے سنے میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا. آپ لوگوں کی کوشش بڑی جو ہے رنگ لائی. اور دعا بھی کریں جو باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ پورے بستی والے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے. جتنے لوگ آئے ہیں سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی جو ہے جلسہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا. ظاہری طور پر ہم نے بڑے اچھے ڈھنگ سے سجایا رچایا ہے، لیکن باطنی طور پر عمل کے راستے پر سارے لوگ آ جائیں. اس کے لیے ہم لوگ اس آدھی رات میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ چکا ہے دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی بدل دے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.